آج ہم تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر بات کر رہے ہیں جس نے واقعی دنیا بدل دی تھی، یعنی 1453 میں قسطنطنیہ کی فتح۔ جی۔ وہ وقت جب سلطان محمد فاتح نے 1000 سال پرانی بازنطنی سلطنت کا خاتمہ کیا۔ یہ گفتگو ہم کر رہے ہیں ہسٹری وتھ سہیل یوٹیوب چینل کی ایک ویڈیو ٹرانسکرپٹ کی بنیاد پر۔ بالکل، اور دیکھیں ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ کہانی سنا دیں، بلکہ ہم ذرا گہرائی میں جانا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس فتح کے پیچھے کیا حکمتیں ملی تھیں، کیا تیاریاں تھیں، خاص طور پر سلطان محمد فاتح کے فیصلے کیسے تھے اور ان کے اثرات کتنے دور تک گئے۔ صحیح۔ قسطنطنیہ کا گرنا وہ صرف ایک شہر کا خاتمہ نہیں تھا، اصل میں وہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ تو تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ بازنطنی سلطنت تو کمزور ہو ہی رہی تھی، جی، کافی عرصے سے۔ اور دوسری طرف ایک نوجوان سلطان محمد ثانی تخت پر بیٹھے تھے جن کا بس ایک ہی جنون تھا قسطنطنیہ فتح کرنا۔ شہر کے اندر قسطنطین یازدہم تھے، آخری بازنطینی شہنشاہ۔ وہ دفاع کی فکر میں لگے تھے۔ اس سائڈ پر وہ رومیلی حصار قلعہ بنوایا۔ ہاں، وہ تو بہت تیزی سے بنوایا تھا نا؟ جی، بہت تیزی سے۔ اور یہ صرف کوئی ناکہ بندی نہیں تھی، یہ ایک طرح سے طاقت کا کھلا مظاہرہ تھا، بازنطینیوں پر نفسیاتی دباؤ ڈالنے کا طریقہ بھی۔ پھر وہ اوربان انجینئر والی بات، ہنگری کا انجینئر تھا وہ۔ اچھا، اس کی مدد سے وہ بڑی بڑی توپیں بنوائیں، ایسی توپیں پہلے نہیں دیکھی گئی تھی۔ کتنے بڑے گولے تھے ان کے؟ کہتے ہیں کوئی 2.5 فٹ قطر کے گولے، اب سوچیں، وہ شہر کی صدیوں پرانی دیواریں توڑنے کے لیے ہی بنی تھیں۔ اور ساتھ میں کوئی 1.5 لاکھ کی فوج اور ایک بڑا بحری بیڑا بھی۔ تیاری مکمل تھی۔ اچھا، یہ تو سلطان کی طرف کی بات ہو گئی۔ شہر کے اندر کیا ہو رہا تھا؟ قسطنطین کیا کر رہے تھے؟ دیکھیں، قسطنطنیہ نے بھی ہمت تو نہیں ہاری تھی، دیواروں کی مرمت کروائی، کھانے پینے کا رسد کا انتظام کیا، مغرب کی طرف دیکھا، پوپ، وینس، جنیوا، سب سے مدد مانگی، مگر کوئی خاص جواب نہیں آیا۔ کیوں؟ کوئی مدد کو تیار نہیں تھا؟ بس جنیوا سے کمانڈر جان جسٹینیانی آئے، 2 جنگی جہاز لائے، کوئی 700 سپاہی ساتھ تھے۔ کل ملا کر شہر کے اندر میرا خیال ہے 9,000 کے آس پاس ہی محافظ تھے۔ اوہ، 1.5 لاکھ کے مقابلے میں 9,000؟ جی، بہت کم۔ ایک کوشش یہ بھی کی کہ وہ جو پرانا مسئلہ تھا یونانی اور رومن چرچ کا، اسے ختم کر کے متحد ہو جائیں، لیکن لوگ، پادری، وہ اس پر خوش نہیں تھے۔ خاص طور پر وہ 1204 میں جو سلوبیوں نے کیا تھا قسطنطنیہ میں، وہ انہیں یاد تھا۔ ہاں، وہ تو بڑی لوٹ مار ہوئی تھی۔ بالکل، وہ گرینڈ ڈیوک نوٹارس کا مشہور جملہ بھی اسی وقت کا ہے کہ شہر میں پوپ کی ٹوپی دیکھنے سے بہتر ہے سلطان کی پگڑی دیکھ لیں۔ مطلب اتنی نفرت تھی۔ یعنی اندرونی طور پر بھی اتحاد نہیں تھا، حالات کافی مشکل تھے۔ بہت زیادہ۔ خیر، 6 اپریل 1453 کو محاصرہ شروع ہو گیا۔ عثمانی توپوں نے دیواروں پر گولہ باری شروع کی، خاص طور پر سینٹ رومانوس دروازے کے آس پاس۔ اور اس سمندر پر کیا صورتحال تھی؟ شروع میں سمندر پر بازنطینیوں کو کچھ کامیابی ملی، ان کے اور جنیوا وغیرہ کے جہاز وہ رسد لے کر شہر میں داخل ہو گئے۔ اچھا، مگر پھر سلطان نے وہ چال چلی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ وہ جہازوں کو خشکی پر سے گزارنے والا واقعہ؟ جی ہاں، وہی۔ راتوں رات کوئی 80 کے قریب جہاز باسفورس سے نکال کر لکڑی کے تختوں پر چربی وغیرہ لگا کر پھسلایا اور ایک چھوٹی پہاڑی کے اوپر سے گزار کر گولڈن ہارن یعنی شاخ زریں کے اندرونی حصے میں اتار دیا۔ یہ تو ناقابل یقین لگتا ہے۔ بالکل، وہ پانی کا حصہ تھا جسے بازنطینی سمجھتے تھے کہ محفوظ ہے، کیونکہ داخلی راستے پر انہوں نے زنجیر لگائی ہوئی تھی۔ اچھا، اگلی صبح جب انہوں نے عثمانی جہازوں کو وہاں دیکھا تو ان کے تو یوں سمجھے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کا تو دفاع پر بہت برا اثر پڑا ہوگا۔ یقیناً، حوصلے پست ہو گئے۔ اب شہر پر دونوں طرف سے دباؤ تھا۔ یہ محاصرہ تقریباً 7 ہفتے چلا۔ آخر کار 29 مئی 1453 کو سلطان نے فیصلہ کن حملے کا حکم دے دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ آخری لمحات کیسے تھے؟ لڑائی شدید تھی۔ اسی دوران وہ جو کمانڈر تھے جسٹینیانی، وہ بری طرح زخمی ہو گئے۔ ان کے میدان سے ہٹنے سے دفاع میں ایک دم افراتفری پھیل گئی۔ اور شہنشاہ قسطنطین؟ شہنشاہ کانسٹنٹین نے اپنا شاہی لباس اتارا اور ایک عام سپاہی کی طرح لڑتے ہوئے مارے گئے۔ ان کی لاش بھی بعد میں بڑی مشکل سے شناخت ہوئی۔ اسی دوران ایک عثمانی سپاہی، حسن نام تھا غالباً، وہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ دیوار پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا، اور بس اس کے بعد عثمانی فوج شہر میں داخل ہو گئی۔
فتح مکمل ہوئی، لیکن فتح کے بعد کیا ہوا؟ تاریخ میں اکثر فاتحین کے مظالم کا ذکر ملتا ہے۔ دیکھیں، شروع میں تو کچھ افراتفری ہوئی، لوٹ مار بھی ہوئی، جو جنگوں کے بعد اکثر ہوتا ہے، لیکن سلطان نے بہت جلد اس پر قابو پا لیا، قتل عام روکنے کا حکم دیا۔ 1 جون کو تو باقاعدہ امن کا اعلان ہو گیا، اچھا۔ اور جو عیسائی شہر چھوڑ کر چلے گئے تھے انہیں واپس بلایا گیا۔ انہیں جان، مال اور سب سے بڑھ کر مذہبی آزادی کی پوری گارنٹی دی گئی۔ یعنی گرجا گھر وغیرہ محفوظ رہے؟ جی، گرجا گھروں کی حفاظت کی گئی۔ اسی دوران حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مزار بھی ملا۔ اوہ، ان کا مزار وہی ہے؟ جی، وہ جو میزبان رسول تھے اور پہلے اسلامی محاصرے 48 ہجری میں وہیں شہید ہوئے تھے۔ وہاں پھر ایک بڑی خوبصورت مسجد جامع ایوب بنائی گئی۔ اور پھر قسطنطنیہ بن گیا سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت، استنبول۔ جی، استنبول، جو اگلے تقریباً 500 سال تک دارالحکومت رہا۔ ایک عیسائی مورخ نے بھی لکھا ہے کہ گو کچھ زیادتیاں ہوئیں، لیکن وہ 1204 والی صلیبی لوٹ مار جیسی بربریت نہیں تھی۔ تو یہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی، یہ ایک طرح سے ایک تہذیب کا خاتمہ اور دوسری کا عروج تھا۔ بالکل، اور اسی بات پر ایک واقعہ بہت معنی خیز ہے۔ کہتے ہیں جب سلطان فاتح فتح کے بعد قیصر کے محل میں گئے، جو اب ویران پڑا تھا، ہاں، تو ان کی زبان پر بے اختیار فارسی کے مشہور شاعر فردوسی کا وہ شعر آیا: پردے داری می کردت در قصر قیصر عنکبوت، بوم نوبت می زند بر تارم افراسیاب۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قیصر کے محل میں اب مکڑی پہرا دے رہی ہے، جالے تان رہی ہے، اور افراسیاب کے اونچے گنبد پر الو بول رہا ہے، نوبت بجا رہا ہے۔ یہ الفاظ ایک عظیم سلطنت کے زوال اور وقت کے ساتھ طاقت کے بدلتے ہوئے رنگوں کی کتنی گہری تصویر پیش کرتے ہیں۔ واقعی۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے، بڑی بڑی سلطنتیں بھی وقت کی گرد میں کھو جاتی ہیں۔